السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورۃ ہود آیات نمبر 9 تا 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك ودعائكم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه
إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید نا شکرہ ہے۔ اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا جو وہی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو اے مسلمانوں، اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو کیا اب تم مانو گے؟ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتے ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے، تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، بے شک وہ حق سے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ تو اے سننے والے، تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ صحت و امن کا یا وسعت رزق و دولت کا کہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید قطع کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے، بجائے شکر گزار ہونے کے اور حق کے نعمت ادا کرنے کے مصیبت پر صابر اور نعمت پر شاکر رہے۔ ترمذی نے کہا کہ استفہام نہیں کے معنی میں ہے، یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ سب آپ انہیں پہنچائیں اور دل تنگ نہ ہوں۔ یہ تبلیغ رسالت کی تاکید ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادائے رسالت میں کمی کرنے والے نہیں، اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا ہے۔ اس تاکید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا استدعاء تبلیغ کام میں مخل نہیں ہو سکتا۔ شان نزول: عبداللہ بن امیہ مخزومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا؟ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: تمہیں کیا پرواہ اگر کفار نہ مانے یا تمسخر کریں۔ کفار مکہ قرآن کریم کی نسبت، کیونکہ انسان اگر ایسا کلام بنا سکتا ہے تو اس کی مثل بنانا تمہارے مقدور سے باہر نہ ہوگا۔ تم بھی عرب ہو، فصیح و بلیغ ہو، کوشش کرو اپنی مدد کے لیے اس میں کہ یہ کلام انسان کا بنایا ہوا ہے، اور یقین رکھو گے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اعجاز قرآن دیکھ لینے کے بعد ایمان و اسلام پر ثابت رہو اور اپنی دو ہمت سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں اس کا اجر صحت و دولت و وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے۔ شان نزول: ضحاک نے کہا کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں ہے کہ وہ اگر
صلہ رحمی کریں یا محتاجوں کو دیں یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ وسعت رزق وغیرہ سے ان کے عمل کی جزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کو لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی جو ثواب آخرت کے تو معتقد نہ تھے اور جہادوں میں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے۔ وہ اس کی مثل ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو۔ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔ روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہود مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ، اور اس کی صحت کی گواہی دے۔ یہ گواہ قرآن مجید ہے، یعنی توریت، یعنی قرآن پر خواہ کوئی بھی ہو۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہود ہو یا نصرانی ہو، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ ضرور جہنمی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہمیں اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کے اس میسیج کو، اللہ تعالیٰ کے اس مقدس میسیج کو دنیا کے ہر کونے تک، ہر انسان تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو آپ دوستوں یہ استدعا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور اس آواز کو پہنچائیں۔ دن قیامت یہی کام آئے گا آپ کو، اور انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں کہ دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ضرور اس پروگرام کے صدقے شفاعت فرمائیں گے۔ آمین ثم آمین۔